قضات کی کتاب نکالیں. قضات کی کتاب اس کا 13واں باب. اور 13ویں باب کی ہم پہلی 6 آیات مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں. کلام پاک میں سے قضات کی کتاب اس کا 13واں باب اور پہلی 6 آیات مقدسہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں. جس نے نکالا وہ آئے اور میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی تلاوت کریں. کتنے آج اپنی بائبل بھی ساتھ لے کر آئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 باقی انہوں نے میں کہتے ہیں. خدا کے کلام پاک میں سے قضات کی کتاب اس کا 13واں باب. کون آئے گا پڑھنے کو؟ خدا کی خاتمہ کے لیے ہم زوردار تالیاں بجاتے ہیں. کلام خدا میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت قضات کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے. خدا کے زندہ پاک کلام میں جو لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر خدا کی آگے بدی کی اور خدا نے 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا. اور دانیوں کے گرانا میں سورا کا ایک شخص تھا جس کا نام نوح تھا اور اس کی بیوی بھانج تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا. اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا بیٹی سے خدا کا نصیب ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا. اس عورت نے جا کر خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. ہاللویا. آپ سارے زور کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، پھر میسج شروع ہو جائے گا. ہاللویا ہاللویا. آپ پتہ چل رہا ہے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ہاللویا. یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں. آمین. آج جو ہم مضمون سیکھنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ سمسون جو تھا اس کے سر کے اوپر کتنی لیٹیں تھی؟ 7. آمین. آج جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے سمسون کی 7 لٹوں کا راز. ہمارے مضمون کا ٹائٹل سمسون کی 7 لٹوں کا راز. آمین. یہ آج ہم سیکھتے ہیں. اور بائبل مقدس کہتی ہے یہ قضات کی کتاب قاضیوں کا دور ہے، اور خدا کا کلام پاک ہمیں بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بدی کی ہے اور خدا نے 40 سالوں کے لیے فلسطینیوں کے ہاتھ میں ان کو کر دیا. کیا کیوں؟ بدی کی وجہ سے. اور پھر بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایک دن خدا کا فرشتہ منوح کی بیوی پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ فرشتہ
اس کا انداز کلام مجھے بتاتا ہے کہ یہ بزرگ جبرائیل ہو سکتا ہے. اس کا انداز تکلم کیا ہے؟ اور یہاں پر جو پڑھا گیا ہے جب فرشتہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہتا کیا ہے. سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا. آگے بڑی غور سے سنیے یہ آیت ہمیں بتا دیا کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اس کے بعد بھی یہ میسج آیا تھا یہ انداز بتاتا ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ ناصرت کی گواری کے پاس خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتہ آیا. اس نے آ کر کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا. آمین آمین. ذرا نہ کرسیاں تو لا کے سن لیں. آپ کی آنکھیں زیادہ ہیں لیکن یہاں پر کھڑے ہو کر خدا مجھے بھی بڑی آنکھیں دے دے. آمین. اور بائبل کہتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور خدا کا کلام پاک کہتا ہے کہ خدا کے فرشتے نے منوح کی بیوی سے کہا کہ نہ تو انگور رس میں یا نشہ اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنا. اے بی بی جس بچے کو تو پیدا کرنے والی ہے وہ خدا کا ممسوح ہوگا, وہ خدا کا نصیر ہوگا. اور خدا کا کلام کہتا ہے یہ جوڑا خدا کے فرشتہ سے ملتا ہے. اب جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ بچپن سے خدا کا نصیر پیدا ہوتا ہے. اور نصیر کے لیے 4 شرائط تھی. پہلی بات کہ وہ نصیر جو ہوتا وہ تاک میں لگی ہوئی کسی چیز کو نہ کھاتا اور نہ پیتا. اس کے بعد کبھی اس کے سر کے اوپر اس طرح نہیں چلتا تھا. اور تیسری بات کہ جو نصیر ہوتا وہ کسی لاش کو نہیں چھوتا تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کوئی ناپاک چیز کو استعمال نہیں کر رہا تھا. ایک نصیر کے اوپر جو فرض تھا, ذمہ داری تھی, یہ 4 شرائط تھی کہ نہ وہ تاک میں لگی ہوئی کسی چیز کو کھائے یا اس کو پیے. اور پھر دوسرا اس کے سر کے اوپر اس طرح نہ چلے. اور تیسری بات کہ وہ کسی لاش کو نہ چھوئے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ وہ کوئی ناپاک چیز استعمال نہ کرے. اور نصیر کہتے ہیں ڈرانے والا. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے لغات کے مطابق. اور پھر نصیر وہ ہوتا ہے جس کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. اور خدا نے یہاں پر کہہ دیا تھا کہ اب خدا کیا کرے گا, اسرائیلیوں کو اس کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا. اور بائبل کہتی ہے بزرگ سمسون جو ہے یہ 20 سال تک قاضی رہا. اس کے کارنامے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. اس نے شیر کو مارا. اور بائبل مقدس کہتی ہے گدھے کے جھپڑے سے 1000 بندے کو مار دیا. اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے اس کی دعا سنی گئی. اور جب گدھے کے جھپڑے سے 1000 بندے کو مارا تو اس کے بعد اس نے دعا مانگی. اور بائبل کہتی ہے اس کی دعا سے چشمہ پھوٹ نکلا. پھر اس نے 30 لوگوں کو مارا, اس نے شیر کو مارا. اور خدا کا کلام پاک یہ کہتا ہے کہ مرتے دم آخری وقت میں اس نے مندر کے پلروں کو گھرا دیا. اور خدا کا کلام کہتا ہے 3000 لوگوں کو مارا. یہ اس کے کارنامے ہیں. اور یہ 20 سال تک یہ قاضی رہا. اب یہ قاضی جو ہے اس کی پاور کا راز کیا تھا. اور بائبل کہتی ہے اس کے کارناموں میں ایک شہر میں تھا اور اس کے مخالفوں کو معلوم ہوا کہ سمسون اس شہر کے اندر ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے دروازے شہر کے پھاٹک بند کر دیے. اور سمسون آدھی رات کو اٹھا. اس نے کیا کیا؟ بائبل کہتی ہے اس نے شہر کے پھاٹک کو اکھاڑا. کس کو؟ شہر کے پھاٹک کو. آپ بڑے شہروں کے پھاٹکوں اور گیٹوں سے واقف ہیں. یہ ہمارے دروازوں کی طرح نہیں ہوتے. یہ بڑے بڑے پھاٹک ہوتے ہیں, بڑی مضبوط دہلیزیں ہوتی ہیں, پلے بڑے بھاری ہوتے ہیں. اور بندے کے تو بس کی بات نہیں کہ اسے کھولے. یہ زیادہ لوگوں کی بس کی بات ہوتی. پھر اس
लेटा रहा और आधी रात के बाद उठा, किया क्या? दरवाजा बंद। उसने कहा दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, खुदा के मंसूबों को कौन कैद कर सकता है? हालेलुया, आमीन। और बाइबल कहती है कि रसूल शमसून उठा, उसने गेट को उखाड़ा। कहां पर ले गया? लेकिन वो पहाड़ के ऊपर ले गया। हालेलुया। और ये जोरावर सूरमा, मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं तो मुझे इसके जोर की कोई हद नजर नहीं आती। शेर को बकरी के बच्चे की तरह मार दे, 1000 बंदे को जिनके हाथों में थी लाठियां और तलवारें। और बाइबल कहती है जब फलस्ती ऐसे लोग थे, इनके पास तो औजार थे, और बनी इस्राएल के पास होती क्या थी? लाठियां। इनके पास तो तलवार बनाने का कोई बंदा ही नहीं था, कोई कारीगर नहीं था। ये अपनी द्रांतियां तेज करवाने के लिए जाते फलस्तियों के पास। अब उनके पास तलवारें थी और इसके पास गधे का झगड़ा था। लेकिन ये था खुदा का मंसूर, जहां पर खुदा का हाथ उठ जाए वहां तो बहरे कुलज़म भी रास्ता दे देता है। 1000 बंदा मार दिया। हालेलुया। अब इसके राज को, जो उसकी पावर थी, उसका राज क्या था? और बाइबल कहती है अब इसे इश्क हो गया दलाइला से। अब फलस्तियों ने दलाइला को खरीद लिया, क्योंकि वो तंग आ चुके थे कि ये बंदा ना तलवार इसके ऊपर कोई असर करती है, ना कोई फाटकी से रोक सकता है, ना कोई इसे बांध सकता है, कोई इसे बांध नहीं सकता। अब इसके लिए हम करें तो क्या करें? और ये बड़ी गलती हुई, सुन ले, ये बड़ी गलती हुई इस्राएलियों के लिए। खुदा का कलाम ये था कि तू गैर अक़वाम की बेटियों, औरतों से शादी ना करना। इस मंसूबे खुदा को चाहिए था, अगर इसने बीवी कर दी। इस बाजी को जरा हलाएं। ये बाजी जो है टेक लगाकर कुर्सियों पर बैठने का ये मकसद नहीं होता। आप एक्टिव हो गए। और बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि अब इसने किया क्या? लिखा है इसने फलस्ती दलाइला से इश्क हो गया। और यहां पर मैं आपको बताऊं, बेटा आप खुदा के लोग हैं, दलाइला दुनिया को जाहिर करती है। मुकद्दसों की दोस्ती दलाइला के साथ नहीं होनी चाहिए। दुनिया ना दोस्ती दे, रब ना वैरे। और दुनिया की दोस्ती पताल की तरफ लेकर जाती है, लेकिन यीशु की दोस्ती आसमान पर लेकर जाती है। आमीन। तो हमारी दोस्ती किसके साथ होनी चाहिए? यीशु मसीह के साथ। आमीन। वो नीचे के इलाका में उतरा, मौत और कब्र पे फातह हुआ, आकर तीसरे दिन मुर्दों में से बाइबल कहती है उनके देखते देखते आसमान पर चढ़ गया। और ज़बूर 110 कहता है यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। आमीन। वो आसमान पर, आप जमीनी नहीं। कितने जमीन पे रहना पसंद करते हैं? मेरी पसंद आसमान है। आमीन। आपकी पसंद भी आसमान है। भाई आसमान है तो फिर आसमानी चीजों की तलाश में रहना चाहिए। आमीन। जमीनी चीजों के पीछे जिंदगी को बर्बाद ना करें, आसमानी चीजों की तलाश में रहें। अब यह बंदा खुदा का था। यहाँ पर एक मेरे और आपके लिए भी बड़ा सबक है। था काजी, लेकिन जब कलाम को तोड़ा तो आंखें देना पड़ी। और बाइबल को तो कहती है अब दलाइला बिक चुकी है। अब ये दलाइला, इसे चाहिए था कि खुदा के इश्क में मसरूर रहता, ये दलाइला के इश्क में चला गया। अब कलाम को तोड़ा तो बाइबल कहती है अब दलाइला बिक चुकी है। और जब दलाइला बिकी तो उसने फलस्ती सरदारों के साथ जो है वो सौदा किया। उन्होंने कहा तू शमसून को हमारे हवाला करे और इसकी शादोरी का राज तलाश करे, तो हम हर एक बंदा जो है तुम्हें 1100 चांदी के सिक्के देंगे। कितने? 1101 बंदा। और बाइबल कहती है सारे फलस्ती सरदार, उन्होंने सौदा किया। दलाइला बिक चुकी है। दलाइला हमेशा खुदा के लोगों के खिलाफ है। अब दलाइला से बचना है। अगर दलाइला के फंदों में आ गए तो फिर बर्बादी है।
آج کا جوان ایک پیچھے میں نے ایک میسیج پڑھا، ادھر کا تھا شاید یہ علاقہ جو ہے رہی جارکھا کا، وہاں کا ایک آدمی نے میسیج اس نے کہا کہ اب کرتے کیا ہے جو اغواکار ہیں، وہ کرتے کیا ہے کہ لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں میرے محلے کے 3 لڑکے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اب ایک لڑکی کیا کرتی ہے، ان کے ساتھ بات کرتی ہے اور ان کو اپنے اڈے پہ بلاتی ہے کہ آپ یہاں پر آ جاؤ اور مجھے تمہارے ساتھ عشق ہے، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور جب وہ جوان چلا جاتے ہیں تو اغواکار اسے پکڑتے ہیں، باندھتے ہیں، پھر جنگلات میں لے کر جاتے ہیں اور اسے مارتے ہیں، اس کی ویڈیو آن لائن پھر گھر والوں سے بات کرواتے ہیں، پھر وہ روتا ہے، پھر وہ پیسہ مانگتے ہیں۔ تو اس نے کہا لہذا نوجوانوں خبردار رہو، خبردار رہو، آج جس دور سے آپ گزر رہے ہیں بڑا خطرناک دور ہے، اور اس شخص کو چاہیے تھا کہ خبردار رہتا۔ اس نے شادی کرنی تو کیا، اسرائیلیوں میں عورتیں کم تھی، اگر منڈی اور شادیاں کرنی ہیں تو ماپے مرتے نہیں گئے، رشتہ ایک خلیدی آر میں۔ گانے دی سمجھ آئی میری؟ اب بھی کیوں موبائل دے ہوتے دلائلہ نوں، وہ پھر جتنے بلاندی ہیں جو حشر کی ہوتا ہے، اب اسے بلایا گیا، اب کہتی کیا ہے، تو میرے ساتھ پیار نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں کرتا ہوں، کرتا ہوں تیرے ساتھ پیار، کہتے ہیں شاہ زوری کا راز بتا، کہتے ہیں یہ جو لکھتے ہیں اگر ان کو باندھ دیا جائے، پھر باندھ دیا جائے، پھر باندھ دیا جائے، اور جب فلسطین آتے تو دلائلہ کہتی کیا، ارے سمسون تجھ پر فلسطین چھائے، اور بائبل کہتے ہیں وہ چھٹکتا تو سارے بندر ٹوٹ جاتے، ایک دن رو رو کے ناک میں دم کر دیا، ہائے تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، تو میرے ساتھ وفادار ہی نہیں ہے، تو مجھے راز نہیں بتاتا، اور بائبل کہتی ہے کل کی خوبی دل کھول کر راز بتا دیا دلائلہ، کہا میری شاہزوری کا راز کیا ہے، میں خدا کا نصیر ہوں، اور میرے لیے آرڈر ہے کہ میرے سر کے اوپر اس طرح نہیں چلا، یہ عہد و پیما ہے، اگر کوئی میرے سر کے اوپر اس طرح چلائے، میری لٹوں کو کاٹ دے تو میں عام آدمی کی طرح ہو جاؤں گا۔ اور سن لے بائبل کیا کہتی ہے، بائبل کہتی ہے کہ دلائلہ نے اب فلسطینیوں کو کہا اب آ جاؤ، تو ساتھ پیسہ لے کے آنا، کیونکہ اب اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے پھر دلائلہ نے اسے سلایا اور پھر اس کے سر کی ریٹوں کو کاٹ دیا، اور جب کاٹ دیا تو پھر ہلاتی ہے سمسون فلسطین تجھ پر چڑھائے، اور سمسون بدگمانی کا شکار تھا، اس نے کہا میں پہلے کی طرح بڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو جھٹکوں گا اور آزاد ہو جاؤں گا، لیکن اس کو کیا خبر تھی اس کا خدا اس سے جدا ہو چکا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے جب اٹھا، سنیں بائبل کہتی ہے جب اٹھا اپنے آپ کو جھٹکا تو اب آزاد نہیں ہوا، کیونکہ آزاد کرنے والا اس سے الگ ہو چکا تھا۔ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ بائبل پڑھتے ہیں، یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کو بدی کرنے کی اجازت ہے، نافرمانی کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ 7 لٹیں تھیں کیا، جو کوئی میں آپ کو بتاؤں، جو کوئی تھی بائبل کے مطابق پیدا ہوتا ہے وہ روحانی پہلوان ہوتا ہے، اور جو بائبل کے قانون کے بغیر اپنے آپ کو روحانی مانتا ہے، اور میں اسے کہتا ہوں یہ روحانی بونا ہے۔ کیا ہے بونیاں کتے جوانا کی فرق ہوں گا بھئی، اور اگر ہم نے روحانی بننا ہے تو بائبل کے مطابق بنے، اور آج بائبل نے ہمیں بڑا خوبصورت نقشہ دیا۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح پانی کے اندر گیا، آمین، تو اوپر آیا، اور جب بپتسمہ لیا تو اوپر آیا، تو بائبل کہتے ہیں اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور خدا کا روح کبوتر کی صورت میں اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں پانیاں نو چیر کے نکلنا چاہیے، جس سے میں تم ایسے لے کے چھڑ دیا ساڑھی بات چی کر جی، جس سے میں
पहलवान पैदा होता है। आमीन। वो क्या होता है? एक रूहानी पहलवान पैदा होता है, और पहलवान के लिए 7 का अदद जो काबिलियत का अदद है, इसे पूरा करना, इसकी पालना करना जरूरी है। आमीन। तो शमशून के ऊपर 8 लिटे नहीं थे, 5 नहीं थी। 7 का अदद क्या है भाई? काबिलियत का अदद है। अब 7 लिटों का राज क्या है? आज कितने हैं जो रूहानी पहलवान बनना चाहते हैं? आमीन। रूहानी सूरमा बनना चाहते हैं। हालेलुया। आप गौर करेंगे और सीखेंगे। अगर ये 7 का अदद मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा है, तो याद रखें, आप बड़े बड़े बुर्जों को दुआ से हिला देंगे। आमीन। आप चाहे दुश्मन इब्लीस शेर बब्बर की तरह आपके सामने गरजेगा, आप उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। और पहले लिट का राज सुने, वो है दुआ और रोजा। क्या भाई? दुआ और रोजा। जो पहला राज है वो है दुआ और रोजा। और बाइबल मुकद्दस कहती है, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा, मुकद्दस मत्ती की आंची उसका 12वां बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक उसके उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। और जब मत्ती 26 बाब की 41वीं आयत को पढ़ते हैं, तो खुदा के बेटे ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, और जो बंदा दुआ और रोजा करता है, पहला कदम, पहला पॉइंट उसका ये है, अगर वो रूहानी पहलवान बनना चाहता है, वो सूरमा बनना चाहता है, तो उसका ये शर्त है कि उसकी जिंदगी दुआया जिंदगी हो, और उसकी जिंदगी में रोजा होना जरूरी है। आमीन। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ऐसी दुआइयों तो कर दें तो कर बदलू ना चाहिए, फिर निकल जा वादी नहीं हो जाती है। तो जे लोग पहला दुआ की थी तो बदलू आए क्यों? हालेलुया। जब पहला की दुआ की थी और पहला दुआ रोजा कीता होए, तो फिर बदलू क्यों आए? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ऐसे ही है ना, हम बड़ा जोर लगाते हैं, दुआ ते पादरी साहब बड़े जोश ना की जाती है, जाती नहीं है, जोश ना कुछ नहीं होता, सारा कुछ होता है तो ये हवा के मसा के नाल होता है। बड़े जोर से हम दुआ करते हैं, उस वक्त जब दुश्मन हमें बांध लेता है, फिर टाइम चाहिए, फिर वक्त चाहिए। हम सोचते हैं नहीं दुआ तो सारी रात मेरा मुंडा दुआ करता है, मेरी कुड़ी सारी रात दुआ करती है, पता नहीं की गल पादरी साहब फिर बदलू आ गई है। और भाई पहला दुआ करता के बदलू आवे ना। आमीन। तो फस जाने तो बदलू आ जाती है। तो उन्हें घर च और लुटन वाला आके जो गन पट्टी रख रहा हो है, उदो बंदा जिन्हें मर्जी पे झटके मारे भी अपना काम करके जाए। तो जब पहला बंदा एक्टिव होए, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। अगर मैं और आप आजमाइश से बचना चाहते हैं, दुश्मन इब्लीस की गिरफ्त से बचना चाहते हैं, तो फिर हमारे ऊपर लाजिम है कि हमारी जिंदगी दुआया होनी चाहिए और हमारी जिंदगी में रोजा भी होना चाहिए। आमीन। क्या होना चाहिए? रोजा रख के कोई नहीं जब मरता। 10 दिन का रोजा मेरे साथ उन लोगों ने रखा जो शुगर पेशेंट थे। तो शुगर वाला आंदा है ना, दोपहर का खाना लेट हो गया, मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा प्रैक्टिकल है। अगर मेरा 14 दिन का एक होना तो नाल किने दा सी 10 दिन का, ते शुगर वाले सन, ते हैवी बीबियां भी सन होना से, ते किने दिन 10 दिन उन्होंने कोई शुगर नहीं मार सकी, कोई कैंसर नहीं तो मार सकता, तो जिंदा रख हमारा यीशु नासरी। आमीन। और इसीलिए
بائبل کو تو جب ایوب کی کتاب اس کے 36ویں باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بدی سے باز آئے. اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو وہ اپنے دن اقبال مندی میں بسر کریں گے. آمین. اگر وہ نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے. جو لوگ دعا کرنا پسند نہیں کرتے, روزہ رکھنا پسند نہیں کرتے, خدا کا بیٹا خود خدا ہونے کے باوجود, میں پڑھ رہا تھا کل کہ ہر شام ہر رات وہ شہر سے جنگل کی طرف جاتا. وہ جنگل میں کرتا کیا تھا؟ لکھا ہے اس نے دعا کرنے میں ساری رات گزار دی. آمین. اور پہلی جو ہٹ کا راز ہے وہ کیا ہے؟ دعا اور روزہ. میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں, حوالوں کو چھوڑتا. اور نمبر 2 وہ ہے خدا کا کلام. آمین. خدا کا کلام. ہم لوگ بائبل تو خریدتے ہیں. فرسٹ وہ یہ ہے کہ ہم بائبل خریدنے پسند نہیں کرتے. بھائی صاحب کوئی بائبل نہیں پڑھی گرجے چ, کوئی چرچ چ بائبل نہیں پڑھی, اب کھوتے دے کان چیٹا موبائل دنیا مدیاں نوں لے دے نے تے بائبل نہیں لینا. کوئی گھر ہے جہدے وچ بڑا موبائل نہیں, کوئی اپنی مجبوری عقل مندی کی وجہ تو یا کسی پرابلم تو نہیں, تو ہر بندے کی چوائس کی ہے ٹچ ہونا چاہیے. اور آپ غور کریں, ہم وہ فضول یہاں ٹھیک ہے یہ کام کریے, اس کے علاوہ ہم اپنے گھر میں فریج خریدتے ہیں, ہم اور چیزیں خریدتے ہیں. تو کیا ہمیں بائبل خریدنی چاہیے کہ نہیں؟ خریدنی چاہیے نا, بائبل خریدنی چاہیے. آپ یاد رکھیں جس قدر کسی چیز کی آپ کو ویلیو ہوگی اسی قدر آپ اس کی قیمت لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بائبل پہ پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ان کے نزدیک بائبل کسی کام فری مل گئی کہ پڑھ لیں. اچھا موبائل کے بغیر گزارا نہیں, میں کہتا ہوں موبائل کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, بائبل کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. آمین. بائبل کے بغیر گزارا, جب موبائل نہیں تھا تو خدا کا کلام تھا, دنیا چل رہی تھی. اور اب جب ہم یشوع کی کتاب کو پڑھتے پہلے بات کی 8ویں آیت کو, تو لکھا ہے یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہرگز پہ گیا ہی نہیں ہکدا. شریعت کی کتاب والے کدوں دھیان رہندا ہے, انہیں تو نہیں نظراں پرا ہوندیاں, بندہ ادھر سیاپے چ پیا ہوتا ہے. اور بائبل میں خدا کے بندہ یشوع کو خدا کا کلام ملا. اگر تو کامیابی چاہتا ہے, فتح مندی چاہتا ہے, اقبال مندی چاہتا ہے, تو کرنا کیا؟ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے اور تجھے دن رات کسی کا دھیان ہو, تب تو اقبال مندی کی راہ تجھے نصیب ہوگی. آمین. اور بائبل ضروری ہے. ہاللیلویا. اور استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھا جاتا ہے تو لکھا اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات جان فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا. آمین. یاد رکھنا کوئی چیز ہمیں سرفراز نہیں کر سکتی. سرفرازی نہ مشرق سے اور نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے, نہیں شمال نہیں, سوری, آپ یاد رکھنا مشرق مغرب اور پھر جنوب. لوگ بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں کلام پیش کرنے والے. سرفرازی نہ مشرق سے, نہ مغرب سے, نہ جنوب سے اور نہ شمال سے. شمال کو بائبل نہیں کوڈ کرتے. زبور کی آیت کو پڑھ لینا گھر جا کے, یہاں پر یہ نہیں لکھا. اس کا کوئی مقصد تھا, اس لیے یہ کلام ضروری ہے. اگر بندے کو سرفرازی چاہتا ہے, سربلندی چاہتا ہے, تو پھر تیرے گھر میں بائبل ہو اور گھر کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی تیرے دل میں بائبل ہو. آمین. تیرے دل کے اندر بائبل ہو, اور جب تیرے دل کے اندر بائبل ہوگی تو پھر خدا تجھے کیا کرے گا؟ اقبال مند کرے گا. اور پھر تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اشعار ربانی. کیا ہے؟ تو شاعر ربانی, یعنی اسے پوائنٹ دیتا ہوں تو وہ ہے خدا کے گھر جانا. تیسرا پوائنٹ جو دیتا ہوں نا میں اسے,
مینو آکھن لگے کہ آؤ یہ ہوا دے. آمین. میں خان صاحب کے لیے آج تالیاں منوانا چاہتا ہوں. تالیاں بجانے کے لیے. یہ جا سکتے تھے جہاں پر ان کو بلایا گیا, یہ جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جی آج سوری. میں نے کہاں پر جانا ہے؟ خدا کے گھر میں جانا ہے. آمین. اور جب ہم خدا کے گھر جاتے ہیں, اور میں جب نمبرنگ کرتا ہوں تو یاد رکھیں پھر 7 ہیں, اور پہلا ہم نے پڑھا ہے دعا اور دوسرا خدا کا. اگر ہم سیٹل کرتے ہیں تو یا کلام کو لیں یا اشعار بانی, اور پھر ہم خدا کے گھر کو دیکھتے ہیں, اور پھر چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اشعار بانی. آمین. اور یسوع مسیح نے کہا میری یادگاری میں ایسے کیا کرو. جو یہ روٹی کھاتا اور یہ خون پیتا فی الحقیقت ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے. آمین. اور یسوع مسیح نے کہا روٹی توڑی اور شاگردوں کو دی, اور پھر اس نے پیالہ لیا اور شکر کیا اور اپنے شاگردوں کو دیا, اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے, میرا عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. آمین. اور پھر یاد رکھیں اشعار بانی جو لیتا ہے, اس کے لیے جب خدا کے بیٹے یسوع نے کلام کیا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے, اور شاگرد آئے, انہوں نے کہا جی آپ جانتے ہیں کہ لوگ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں, لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے, یہ کس طرح کا بندہ ہے, یہ کس طرح کا شخص ہے, اپنا بدن اور خون ہمیں کھانے اور پینے کے لیے دے رہا ہے. تو خدا کے بیٹے نے کہا کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو پطرس نے کیا کہا, تجھے چھوڑ کر اساں اگوں پاؤنا ہی نہیں. کیوں بھائی؟ تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو. آمین. اشعار بانی بڑی ضروری ہے. لوگ بالغ ہو چکے ہیں. شرمائیں کا ویلا آئے گا تھا گرجوں باہر نکل جانا. ایک گل یاد رکھیا جے کہ آج تساں شرمانی نال پیار نہ کیتا تو کل میں جو زندگی دیتا ویلا آیا خدا نے کہنے کو باہر کر دیا, اسے وہاں پر ڈال دے جہاں پر رونا اور دانتوں کا. آمین. اور پھر اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے مقدسوں کی خدمت. ہاللیلویا. کیا ہے بھائی؟ مقدسوں کی خدمت ہے. اور آپ غور کریں بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طبیعہ ایک عورت ہے, اور خدا کا کلام پاک ہمیں بتاتا ہے کہ طبیعہ ہے. ایمان کی کتاب اس کے 9ویں باب کو آپ پڑھیں گے تو طبیعہ نام ایک شاگردہ تھی, اور بائبل کہتی ہے وہ مقدسوں کی خدمت کرتی تھی, کپڑے سی کر دیتی, گفٹ جو کچھ وقت کے لحاظ سے وہ کر سکتی تھی, اور خدا کے لوگوں کے لیے کرتی رہی, مر جاتی ہے. اور جب اسے کفنایا گیا تو رکھا گیا. اب خدا کے بندہ بزرگ پطرس کا ویٹ تھا, تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب بزرگ پطرس آئے تو لوگوں نے رو کر کہا جناب یہ تو مقدسوں کی خدمت کرتی تھی. اور بائبل کہتی ہے بزرگ پطرس گئے اور طبیعہ پھر زندہ ہو گئی. اس سے طبیعہ کیا ہو گئے بھائی؟ زندہ ہو گئی. اور پھر رفاقت ہے. کیا ہے؟ رفاقت. اور بائبل کہتی ہے وہ رسولوں سے تعلیم پانے, روٹی توڑنے, دعا کرنے, رفاقت رکھنے میں کیا رہے؟ مشغول رہے. آمین. اسیاں نے نہیں, میں کلے ہی بڑا روحانی ہوں. کی ہے جی میں کلہ روحانی نہیں ہو سکتا, روحانی ہو سکتا ہے جدھر نوایا چل پیا. اللہ بندہ نہیں, بائبل کا تو آتی ہے یسوع مسیح نے کلے نو کلے ہے بھائی, ہاں دو کلے ہے. تو جڑا بندہ کلے ہی رہنا, لکھا ہے جو سب سے الگ رہنا چاہتا ہے وہ اپنی خواہش کا طالب ہے. مینوں نہ کوئی روکے تے نہ کوئی ٹوکے, نہ کوئی انگلی رکھے بھائی تو کی کرنا ہے. اے جڑا بندہ ساری عمر فیل رہتا ہے. یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ وہ ان سے تعلیم پانے, روٹی توڑ دے, دعا کرنے, رفاقت رکھنے میں کیا رہے؟ مشغول رہے. آمین. اور یہ اللہ جناب بپتسمہ لیا اور میں کل ہی دعا کر لانا. لکھا ہے وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے. آمین. وہ بندہ, وہ پادری کا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ ایڈر کا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
وہ تو بندہ کلا خاندان ہی کامیاب ہو سکتا. آندے نے صلاح کند کو بھی لینی چاہیے, لینی چاہیے. اور لاسٹ جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے دائیں کی. کیا ہے؟ دائیں کی. آمین. کیا ہے؟ دائیں کی. یہ 7 پوائنٹ ہیں. کیا؟ دعا اور کلام, دعا روزہ, پھر خدا کا کلام, خدا کے گھر جانا اور شاعر بانی. آمین. مقدسوں کے ساتھ رفاقت, مقدسوں کی خدمت, اور پھر دائیں کی. یہ 7 پوائنٹ ہیں, اور اپنی زندگی میں پورے کر کے دیکھیں. آپ جس ہر چیز میں ہاتھ ڈالیں گے خدا اسی میں برکت دے. آمین. یہ 7 پوائنٹ اپنی زندگی میں پورے کریں, روح کے 9 پھل ملیں گے. یہ 7 پوائنٹ اپنی زندگی میں پورے کریں, خدمتیں ملیں گی. یہ 7 پوائنٹ اپنی زندگی میں پورے کریں, آپ کمزور نہیں رہیں گے, روحانی پہلوان ہو جائیں گے. آمین. روحانی پہلوان ہو جائیں گے. اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو سب سے بڑا پہلوان ہے, اور اس بندے کی زندگی میں تو ناکامی آئی, فیلئر آیا. اس فیلئر نے آنکھیں کھو دینے پر مجبور کیا, اور پھر بھی خدا مہربان ہے. جب آنکھیں گئیں, اور بائبل کہتی ہے اب چکی پیستا ہے اور روتے ہوئے دعا مانگتا ہے, پہلی بار پھر طاقت دے دے, میں اپنے دشمنوں سے انتقام لوں. اور خدا یہوہ مہربان ہو گیا, اور بائبل کہتی ہے اسے طاقت دے دی اس نے. خدا بڑا مہربان ہے بیٹا. کسی جگہ پہ کوئی کمی آ جائے نا, آپ توبہ کریں پھر کھڑے ہو جائیں. آمین. دیکھو بھی ہو نا, ابلیس کہے گا تو کچھ بھی کر ہی نہیں سکتا, تو کسے کم دا نہیں. کہ خدا کا بیٹا پکارتا ہے, اے محنت اٹھانے والوں, بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں, میرے پاس ہو, میں تمہیں آرام دوں گا. اور لکھا ہے کہ خدا کی آواز شہر کو پکارتی ہے. آمین. اور وہ کہتے ہیں آدم, آدم تو کہاں ہے؟ وہ جو نافرمان ہو چکا تھا, گر چکا تھا, ابلیس کے پھندے میں پھنس چکا تھا, نافرمانی کر چکا تھا, اس کا پیچھا خدا کرتا ہے. روحانی بننے, پیدائش روحانی ہے. آپ باکرو میں اور پانی کے بپتسمہ سے پیدا ہو. اس کے بعد یہ 7 قدم پورے کریں, آپ زوراور ہوں گے. خدا آپ کو برکت. باپو صاحب, آپ لوگ